لیکن اب وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے اور پروگرام کا اصول ہے کہ پروگرام وقت پر ختم کیا جائے گا، اس لیے میں اپنا سارا وقت میں اپنے آئے ہوئے مہمانان کرام جن کا بینر میں آپ نام دیکھ رہے ہیں، میں اپنا سارا وقت ان لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں۔ لیکن آج یہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تن جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تن جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ آج بڑی طبیعت میں ایک بشاشت سی تھی اور طبیعت میں ایک خوشی بھی تھی کہ آج آپ لوگوں سے کھل کے بات کی جائے گی۔ عظمت قرآن اور قرآن سے ہم لوگوں کا جو تعلق ہے، زبردست طریقے پہ اس سے بات چیت کروں گا، لیکن کہیے کہ طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے میں بولنے سے بھی اس وقت جو ہے قاصر ہوں۔ اہل بابوان، ایک مرتبہ آج سے 2-3 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ اہل بابوان میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ امانت میں تمہیں سپرد کیے دیتا ہوں۔ بابوان والوں، آج آپ لوگوں کو مبارکبادی کا دن ہے۔ بابوان والوں، آج آپ لوگوں کے خوش قسمتی کا دن ہے۔ بابوان والوں، آج آپ کے سر بلندی کا دن ہے۔ بابوان والوں، آج آپ کو خوش ہونے کا دن ہے۔ بابوان والوں، آج تمہیں بہت بہت مبارکبادی ہو کہ اس جنگل میں جو چمن آپ لوگوں نے لگایا، بیچ میں سے لفظ میں ہٹا دیجئے، یہ چمن آپ لوگوں نے لگایا تھا، اور کووڈ، لاک ڈاؤن، بیماریاں، حالات، ان کے باوجود آپ نے 22 بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اہل بابوان، آج رات بھر اسی پہ خوش ہونا، اسی کو گانا اور اسی کو اوڑھنا اور بچھونا بنانا، میرے طرف سے مبارکبادی قبول کرو۔ ان سب مبارکبادی کے سب سے زیادہ حقدار کوئی ہیں۔ احسان کا بدلہ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ ان تمام رونقوں کا، ان تمام خوبیوں کا، ان تمام محافظین قرآن کے مبارکبادی کے لائق کوئی شخص ہے تو وہ ہیں میرے بڑے بھائی، میرے استاد حضرت مولانا عارف حسین صاحب قاسمی، نائب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ لطیفیہ سردار شہر۔ کہاں ایک گائے بھینس چرانے والے آدمی کو، گائے اور بھینس چرانے والے انسان کو اٹھا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کل قیامت کے دن اللہ اگر یہ پوچھے گا کیا لے کر کے آئے ہو، تو میں بابوان والوں کو، اکابرین علماء کو، میرے رشتہ داروں کو اور میرے آئے ہوئے مہمانوں کو مخاطب بنا کے میں کہنا چاہتا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن میں ایک امانت آپ کے سپرد کیے دیتا ہوں۔ میرے عزیز تر دوست قاضی وسیع احمد صاحب اور میرے ہم نوا، ہم پیالہ اور ہم سبق کے ساتھ رہنے والے قاضی انصار صاحب، ان لوگوں کی محبتیں، بے تکلفیاں، جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، اس مدرسے کے دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے ان دوستوں کی ہی برکت کا جو یہ نتیجہ ہے۔ اس بیچ میرے بہت سارے رشتہ دار علماء کرام آئے ہوئے ہیں، یہ ناسپاسی ہوگی بابوان والوں کے ساتھ، ان علماء کے، ان بزرگوں کے اور ان سرپرستوں کی وجہ سے یہ مدرسہ وجود میں آیا ہے۔ میں ایک نام ہر پروگرام میں لیا کرتا ہوں، میرے اندر جو بھی جذبہ ہے، جو کچھ بھی کر پاتا ہوں، اس میں حضرت مولانا صدر الدین صاحب لال پور جو مکتب میں مجھے پڑھاتے تھے اور اردو ایسے پڑھایا اس زمانے میں انہوں نے کہ BA کا ایگزام میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دیا، کبھی میں نے اردو کی کتاب اٹھا کر نہیں دیکھی، اور 96% میرا نمبر ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویشن میں۔ الحمدللہ میں آپ کے بیچ ایک گریجویٹ آدمی ہوں، سرکاری نوکری چھوڑ کر کے میں نے یہ قرآن کا سلسلہ دلی میں شروع کیا اور اہل بابوان کو یہ مبارکبادیاں ملی۔ ان تمام مبارکبادیوں کا سہ میں اپنے تمام تر اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا عارف حسین صاحب قاسمی کے ساتھ ڈالتا ہوں۔ میرے سے کچھ بھی نہیں ہوا، جو کچھ ہوا میرے والدین جناب حاجی ہارون صاحب اور میرے دادا محترم منشی حنیف صاحب
میں برملا کہنا چاہوں گا، میں جب پیدا ہوا ہوش سنبھالا، میرے دادا محترم منشی حنیف صاحب تفہیم القرآن کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہار میں تفسیر قرآن پڑھنے والا اگر کسی بندے کو میں نے پایا، اپنے دادا منشی حنیف صاحب کو پایا۔ لگتا وہی نقشہ میرے ذہن میں بیٹھا، اور یہ آج میں شکر گزار ہوں مولانا شمشاد صاحب رحمانی، میری پہلی ملاقات ہے کہ کہنے کے بعد تشریف لے آئے، یہ بھی قرآن کی برکت ہے۔ تو اس لیے میں بغیر کچھ وقت لیے اپنی تمام تر مبارکبادیاں اپنے بھائی مولانا اختر حسین صاحب لطیفی، ایک خوبی بتاتے چلتا ہوں مولانا اختر صاحب کی، بات ختم کرتا ہوں۔ جب اس بلڈنگ کے تعمیری کام شروع ہوا، میں ایک دن دیکھا مولانا اختر صاحب کو کہ مٹی کورید رہے ہیں اور مٹی سے اینٹ نکال رہے ہیں۔ تو کہا میں نے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے اینٹ مٹی کے نیچے دب گئی ہے، ایک اینٹ باہر نکلے گی تو کام آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ مدرسہ بنا ہے۔ قربان جاؤں، میرے ایک بھائی ایسے ہیں جو قرآن بھی نہیں پڑھنا جانتے صحیح طریقے سے، کامل بھائی خورشید صاحب موجود ہیں۔ 70 گاڑیاں انہوں نے، اگر 1 نمبر اینٹ، ابو ہلال بھی شاید کہ اس مجلس میں ہو، بتاتے ہیں کہ 72 گاڑیاں اینٹ یہاں سے لوٹا دی گئی اگر 1 نمبر اینٹ نہیں دیا۔ یعنی 1 نمبر اینٹ، 1 نمبر سریا میرے بھائیوں نے، مولانا اختر صاحب نے اور پورے گاؤں والے نے۔ ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تنہا چلا تھا جانب منزل مگر، تنہا چلا تھا جانب منزل مگر، رارو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ بابوان والوں، جہاں پہ ہو وہیں رک جاؤ، میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ مدرسہ میں نے بابوان والوں کے لیے بنایا ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں یہاں سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں دلی میں مکمل طور پہ سیٹ ہوں جس کو کہتے ہیں، اور زندگی میں جتنی نعمتیں میسر ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلی میں مجھے میسر کیا ہے۔ ایک تڑپ، ایک جذبہ، اور یہاں کے جو ہے بے راہ روی کو دیکھ کر کے ناشپاشی ہوگی۔ قاضی مجیب الرحمان اور مفتی عبدالرشید صاحب کا نام نہ لیا جائے، جنہوں نے اگرچہ بہت کچھ نہ ہونے کے بعد بھی ہر وقت ان لوگوں نے کم از کم تعلیمی میدان میں رہنمائی کرتے رہے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے صرف مبارکبادیاں دینے کے لیے آیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میرے جتنے بھی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، علماء آئے ہوئے ہیں، بڑے بھائی مولانا عارف حسین قاسمی اور اہل بابوان، اہل بسمتیہ، چاہے وہ منصوری ٹولہ ہو یا پرمانن پور سے آئے ہوئے جو قرب و جبار پڑوسی جس کو کہتے ہیں، سب آپ لوگ مبارکبادی قبول کریں میرے طرف سے۔ اور تفصیلی بات چیت ہونی تھی، اس مبارکبادیوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ مولانا العظیم۔